السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تمام اساتذہ اکرام کا شکر گزار ہوں، خصوصاً فضیلت الشیخ عبد الرحمن حفظ اللہ تعالیٰ کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں وقت دیا، اور اللہ رب العالمین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی سے بچا دے انشاءاللہ. اہل علم کے پاس آنا، ان سے سیکھنا، ان سے جو ہے اس کام کے اندر مدد لینا، تعاون علی البر والتقوی کے تحت، یہ بہت ضروری ہے. میں نے شیخ صاحب سے یہ گزارش کی کہ شیخ، میں نے جو ہے آپ کے اندر ایک صفت دیکھی ہے الصارم المسلول کی، کہ آپ جو ہے فرقہ باطلہ جو ہے اس کے خلاف بڑی ننگی تلوار ہے. تو میں نے ملتان کے اندر جو ہے آپ کے اس جامعہ کے اندر سب سے پہلا جو ہے اسی پر قدم رکھا ہے میں نے، اور میں نے شیخ صاحب کو سب سے پہلے جو ہے وہ چنا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جو عامت الناس جو ہے ان تک جو ہے یہ بات پہنچائی جائے علماء کے فتاووں کے ذریعے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں حقیقت کے اندر یہ لوگ زندیق ہیں. بے شک یہ زندیق ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ کوئی فائدے والی بات اور امت کی خیر کے والی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ لوگ امت کے سب سے بڑے عدو ہیں، دشمن ہیں، اعداء ہیں. تو لہٰذا امت چونکہ عوام الناس اس بات کو جانتی نہیں ہے، وہ تو بیچاری اتنی سادہ ہے کہ دنیا کو تو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے، لیکن وہ دین کو نہیں جانتی. دین کا تو معاملہ ایسا ہے نا عوام الناس کے ذمہ جو ہے لے لو. تو حقیقت کے اندر جو ہے فردہ الی اللہ ورسول، امام قرطبی ہو گئے، امام ابن جریر الطبری ہو گئے رحمہ اللہ، اور دوسرے بڑے بڑے جو ہے وہ مفسرین ہو گئے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ الی اللہ سے مراد قرآن ہے، اور الی رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہے. تو ہمیں اپنے مسائل، اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے. آج جیسے شیخ محترم نے ارشاد فرمایا کہ کثیر تعداد کے اندر فتنے، اور حقیقت کے اندر اسلام کی جو بنیاد جو ڈھائی گئی ہے، جو کوشش کی گئی ہے، اس کے سب سے بڑا جو فتنہ جہمیہ قدریہ وغیرہ، ان سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ ہے جو سنت کا منکر ہے. یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے خود قرآن مجید کے اندر ایسے 40 نصوص ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقریباً 30 نصوص کا ذکر کیا ہے، اور امام ابوبکر عجری رحمہ اللہ نے 40 نصوص کا ذکر کیا ہے کہ 40 ایسی آیات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. تو لازمی سی بات ہے کہ تقریباً یہ عزیزان گرامی 1880 کے لگ بھگ واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی پادریوں کی کہ مسلمانوں کے شیرازے کو کس طرح سے پارا پارا کیا جائے. تو وہاں پر یہ بات طے ہوئی تھی کہ قرآن مجید کے اوپر ڈائریکٹ شکوک و شبہات نہیں لائے جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ایسے شکوک پیدا کر دیے جائے، ایسے شبہات پیدا کر دیے جائے جس سے امت مسلمہ اپنے عقائد کے اندر تزلزل کا شکار ہو جائے اور وہ متنفر ہو جائے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حقیقت کے اندر یہی ہے. کراچی کے اندر ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں، ڈاکٹر شبیر بھی ہے، ڈاکٹر فریال بھی ہیں، اس طرح سے جو ہے غامدی جو کہ ایک میڈیا پر آنے والا ایک شخص ہے، اور اس قسم کے بہت سارے منکرین حدیث ہیں. ایک اور بھی منکر حدیث کھڑا ہو رہا ہے جو اپنی منمانی حدیث کا انکار کرتا ہے، الیاس ستار کے نام سے، جس پر میرا جو ہے شیخ کراچی میں محلہ ہوا تھا. تو اب وہ بھی آگے اس فیلڈ کے اندر کافی ٹائم پہ رک گیا تھا، پھر دوبارہ آگے رجم کا انکار کر رہا ہے. اور حقیقت میں پتہ ہے کیا، جس لوگوں کو جو ہے نا، جن لوگوں کو شہرت، سستی شہرت چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو عوام کے اندر فیمس ہو جائے، بس اس کو ان کو شہرت مل جاتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ چڑیا گھر کے اندر کہ جی ہے وہ ایک ایسا انسان جس کے سر پر ٹانگیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ان جملوں سے وہ شہرت حاصل کر سکتا ہے. کسی نے لطیفہ چھوڑا تھا اپنا جو ہے وہ گارڈن کے اندر، بہت پرانی بات ہے پارٹیشن کے وقت، کہ ایک انڈا
ایسا ہاتھی کے برابر، ایک انڈا ایسا جو ہاتھی کے برابر. اب پبلک جو ہے وہ جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اولئک کالانعام، پبلک تو ہوتی نہ سمجھے. اب وہ جمع ہو رہے ہیں اور جناب ٹکٹیں لے رہے ہیں، رش لگ گیا. اب وہاں ہوا یہ ہوا کہ جب اندر داخل ہوئے ٹکٹ لے کر تو دیکھا کیا کہ بالکل ایسا ہی تھا جو کہا گیا تھا کہ ہاتھی کے برابر انڈا. اس سے مراد اس کا جو ہے وہ ہجوم نہیں تھا، ہاتھی ادھر کھڑا ہوا تھا اور اس کے برابر انڈا رکھا ہوا تھا، ہاتھی کے برابر انڈا. تو اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وربوسٹی، لفاظیہ. تو یہ لفاظیہ استعمال کر کے پبلک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے منکرین حدیث جو ہے وہ اپنے ہی الفاظوں کے اندر خود اتنے تعارضات کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ذی شعور اور صاحب علم بیٹھے تو انہی کی گفتگو سے ہزارہ قسم کے جو ہے وہ تعارضات پیش کر دے. تو ان کی مثال یہی ہے کہ ہاتھی کے برابر انڈا، اور لوگوں کو وہ کر رہے ہیں گندا. تو اس حوالے سے محترم کراچی کے اندر ایک منکر حدیث ہے محمد شیخ، تقریباً بقول اسی کے میں 20 سال سے لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں، اور اس کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اصل مصدر و اصل مراجع ہے. مرجع جو ہے وہ اصل قرآن ہے. قرآن کے علاوہ حدیث ہو گئی، بائبل ہو گئی، اپنشد ہو گئی، مہا بھارت ہو گئی، ویدائیں ہو گئی، جتنی بھی دنیا بھر کی کتابیں ہیں ان سب کو قرآن پر پیش کیا جائے گا. تو قرآن اگر اس کو کہے گا ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہوگا، قرآن اگر کہتے تو رد ہے تو وہ سب کچھ رد ہے. تو اس قسم کا عقیدہ وہ پیش کر رہا ہے. ہمیں اس جملے میں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ قرآن پر پیش کرو بائبل کو، قرآن پر پیش کرو ویداؤں کو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن قرآن پر پیش کرو حدیث کو، اس پر سنگین اعتراضات ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو علماء نے یہ کہا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قاضی بن جاتی ہے کتاب پر. یہ مسئلہ موجود ہے اصولوں کی کتابوں کے اندر، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے رسالہ کے اندر تفصیلی بحث کی ہے اس پر. امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان کے اندر بھی تفصیلی بحث کی ہے. خیر اس میں میں جانا نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ سنت کو قرآن پر پیش کرنا یہ کوئی اصول قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. شیخ صاحب نے جو ابتدا میں جو بات کہی تھی کہ جو تم لب لبا بیان کر رہے ہو وہ کس آیت کا جو ہے خلاصہ ہے، تو حقیقت کے اندر یہ بات کہ سنت کو قرآن پر پیش کرنا یہ کس آیت کا خلاصہ ہے، تو پورے قرآن مجید کے اندر چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اس مسئلے کے اوپر دلالت کرتی ہو کہ سنت کو قرآن پر پیش کیا جائے. بلکہ قرآن مجید نے سورہ حشر 59 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو. آپ الحمدللہ آپ نے نحوی قواعد پڑھے ہیں. ما آتاکم یہاں کیا فائدہ دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں، جو کچھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکتے ہیں باز آ جاؤ. باقاعدہ اگر آپ پڑھیں رسالہ امام شافعی رحمہ اللہ کی تو اس کے حاشیے کے اندر اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا حاشیہ نگار نے کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جو اس مسئلے پر دلالت کرتی ہو کہ حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے. خیر تو ایک نظریہ اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر حدیث کو پیش کیا جائے. دوسرا معراج کے بارے میں یہ انکار کرتا ہے کہ معراج جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، یہ بشری کلام ہے. حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہے بشری کلام ہے، اور جب قرآن مجید کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ خدائی کلام ہے. تو میں نے اپنے گفتگو کے اندر یہ کہا کہ قرآن مجید کی آیات کو پیش کرنے والا بھی وہی بشر ہے جو حدیث میں بشر ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول جب قرآن بیان کر رہے ہیں تو وہ نوری مخلوق ہو گئے، اور جب حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ بشر ہو گئے. تو اس قسم کے اس کے حفوات ہیں، اور اس نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا کہ یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے سنت وغیرہ، یہ بات کے لوگوں کی کہانیاں ہیں ساری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لیکچر سے جو گفتگو سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اس کے انہی کے الفاظ سے محمد شیخ کے الفاظ سے چند کلپس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اس کو سنیں. اور میں معزز علماء اکرام سے یہ درخواست پیش کروں گا کہ آپ ان کے عقائد کو سننے کے بعد اس کے اوپر فتویٰ جاری کریں، تاکہ عامت الناس تک ہم یہ فتویٰ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے بڑے بڑے سلفی مدارس کے اندر انشاءاللہ ہم پہنچ رہے ہیں اور اس کے خلاف انشاءاللہ ہم فتویٰ لے رہے ہیں، تاکہ اس بندے کے عقائد کو عوام کے سامنے پہنچایا جائے کہ علماء کا خود کا اس مسئلے کے اوپر جو ہے اتفاق ہے کہ یہ شخص ضال والمضل ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. تو آپ چند چیزیں ان کی آپ سنیے، سماعت فرمائیں، باقی پھر انشاءاللہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے، پوری کر دی ہے. یہ دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کیا، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیسے مکمل کیا ہے، کیسے نازل کیا ہے، کس طور پر مکمل کیا. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ہیں جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کی صورت میں اہل اسلام کے لیے نازل کیا ہے، اہل ایمان کے لیے نازل کیا ہے، وہ ان دونوں چیزوں پر ہی مشتمل ہے. اور اس کے کچھ بنیادی عقائد ہیں، اعتقادیات، اور ان میں بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور رسالت. جب ہم یہ اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے میسج کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. بنیادی طور پر قرآن اور حدیث، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو. ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب نے نازل کیا اس کی اتباع ہے، اس کی پیروی ہے. اور وہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے؟ وہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ پانچویں پارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. اس لیے حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت دین کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی مرجع ہے. جو شخص صرف قرآن کو ہی ایک بنیادی مرجع سمجھتا ہے دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حدیث کو دین کا مرجع نہیں سمجھتا، یہ قرآن کریم کی ان تمام آیات کا اور نصوص کا منکر ہے. جب وہ قرآن کریم کی ان آیات کا اور نصوص کا منکر ہے تو وہ اہل اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، قرآن کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. محمد شیخ جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے کچھ عقائد اور نظریات اور کچھ باتیں ہم نے ان کے ویڈیوز میں دیکھی اور سنی ہیں، بنیادی طور پر کہ قرآن کے سامنے حدیث کو پیش کیا جائے، اگر حدیث قرآن کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے اس کو لے لیا جائے، جو مطابق نہ ہو اس کو نہ لیا جائے. یہ اصول کہاں پر ہے؟ قرآن مجید کی وہ آیت کون سی ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہو کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اس کو لے لو، اگر قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو. وہ قرآن کی کون سی آیت ہے، کس مقام پر ہے، کیا سورت کا نمبر ہے، کیا آیت کا نمبر ہے؟ اگر کسی اصول کو اصول بنانا ہے اور قرآن سے بنانا ہے، کسی اور چیز سے نہیں، پھر قرآن سے ہی اصول پیش کرو، اس کو حدیث کے سامنے پیش کریں، حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو. یہ کہاں پر ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں نبی نے، اللہ نے جو دیا تو وہ قرآن ہے، جو نبی نے دیا وہ کیا ہے؟ قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، قرآن سے یہ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ دیا ہے. قرآن اللہ نے دیا. آتاکم الرسول، رسول نے کیا دیا ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ ظاہر ہے جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت. عزیر صدیقی نام سنا ہے آپ نے؟ سبائی سبز باغ انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعہ کے خلاف، کراچی کے تھے، منکر حدیث بنیادی طور پر. ان کے ساتھ میری 85 میں گفتگو ہوئی تھی کراچی میں. انہوں نے بھی یہی بات، یہ قرآن کے سامنے حدیث کو پیش کرو، اگر مطابق ہوگی حدیث تو قرآن کے مطابق ہوگی تو اس حدیث کو لے لیا جائے گا، اگر وہ نہیں ہوگی تو نہیں لیں گے. میں نے کہا یہ اصول کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ حدیث میں ہے. کہاں ہے؟ حدیث میں. میں کہا حدیث تو اتھینٹک نہیں ہے آپ کے نزدیک، وہ تو ایک آدمی کی بیان کی ہوئی خبر ہے. اور کسی بھی چیز کے اتھینٹک ہونے کے لیے، جیسے ہی محمد شیخ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کی ضرورت ہے. ان لوگوں کی علمیت یہ ہے، علم کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاملات کا ذکر کیا ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب تم کوئی لین دین کرو تو اس کو تم ایک مقرر مدت تک کے لیے کرنا چاہتے ہو تو اس کو لکھ لو. اس کا تعلق اس انداز کے معاہدوں کے ساتھ ہے، لین دین کے ساتھ ہے. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اس کو لکھو. اب اس کو پکڑ کے لے گئے کہ جناب دین کو جو ہے وہ بھی 2 بندے لکھے. اور اس کے لیے کیا کہا؟ فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، کہ 2 مرد ہوں. معاہدے کے اندر اس طرح کے لین دین کے معاملات میں لکھنے پڑھنے کے لیے اس کے تحریر کو پختہ اور مزید مضبوط بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے. یہ ہے شہادت کا معاملہ، یہ ہے شہادت کا معاملہ. جبکہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ خبر کے ذریعے پہنچا ہے. کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ بولو کس کے ذریعے؟ خبر کے ذریعے. اور خبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی اصول دیا ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی نبأ، کوئی خبر، کوئی فاسق فاجر آدمی لے کر آئے اس کی تبیین کرو، اس کی تحقیق کرو. پتہ یہ چلا کہ خبر کے لیے 1 بندہ کافی ہے، 2 ہونے ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ایک صاحب، یہ اصول قرآن سے مل رہا ہے. ایک فرد واحد اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے دین کے حوالے سے، اگر ایک صحابی، پھر انہوں نے کہا جی ساری احادیث جو ہیں وہ ایک بندے سے ملتی ہے، حالانکہ کئی احادیث تو وہ ہیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 30 اور اس سے بھی زائد ہے. جہالت ہے ان لوگوں کی، دین کا پتہ نہیں ہے، قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا پتہ نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. اتنی بڑی تعداد، کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ہی حدیث کو کئی صحابہ بیان کرتے ہیں. چلو ان کو تو مانو، اگر یہ اصول ہو کو 2 والا تو کہہ دو کہ کم از کم جن حدیث کو 2 صحابہ یا 2 سے زیادہ بیان کریں گے ہم ان کو مانیں گے، یہ تو اصول مانو. پھر یہ اصول بھی نہیں ہے. قرآن کی روح سے ایک کی خبر حجت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جو 2 بچیوں کا ذکر آتا ہے، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تو ایک اکیلی آ گئی ہے لہذا میں تیری بات نہیں مانتا، جا بھاگ. رد کیا نہیں، اس کا کہنا مان کے اس کی بات اور اس کی خبر کو سن کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چل پڑے. یہ ذکر قرآن میں ہے تو یہاں سے پتہ چلا ایک آدمی کی خبر وہ قابل قبول ہے، قابل حجت ہے اور اس کو ماننا چاہیے. ایک اور مقام پر جاء رجل من اقصى المدینہ، کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر خبر دی، اور اس خبر کے نتیجے میں آگے جو کچھ ہو چکا ہے قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے. تو ایک آدمی کی خبر کو قبول کیا گیا. اگر یہ اصول ہے کہ 2 آدمی لیے جائیں دین کے لیے بھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے اس قرآن کریم کو لے کر آنے والا وہ کون ہے؟ بولو
ایک فرشتہ ہے، دو نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے جبرائیل، اور اس نے آ کر پہنچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے ایک فرد ہے آگے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے، دو نبی نہیں، دو فرشتے نہیں، دو یا دو سے زیادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آنے والے اور امت تک پہنچانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچانے میں دو دو تین تین مل جائیں گے، لیکن نبی بھی دو نہیں ملیں گے، فرشتے بھی دو نہیں ملیں گے۔ اگر دو والی بات حجت ہے، ایک کی بات حجت نہیں ہے، تو پھر سرے سے قرآن کا ہی انکار ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ہی انکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو اس انداز کے عقیدے کے لیے اس طرح کا دروازہ کھولتا ہے، اس کے گمراہ ہونے میں اور بد عقیدہ ہونے میں اور اس کے کفر کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دور آ جائے گا کہ کچھ لوگ آئیں گے لیکن کیا کریں گے؟ غلوف اولو، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے قرآن مجید میں سے۔ انسان تو انسان، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس ہدہد ایک خبر لے کر آیا، ہدہد ایک خبر لے کر آیا، تو اس کی خبر کو ریجیکٹ نہیں کیا، جانچا ہے، پرکھا ہے کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اس کے لیے خط دے کر دوبارہ اسی کو اکیلے کو بھیجا، فوج نہیں بھیجی، دو دو چار چار بندے نہیں بھیجے کہ جاؤ اس کی خبر کی جا کر تحقیق و تفتیش کر کے آؤ۔ ہدہد بھی اگر کوئی خبر لے کر آیا ہے تو اس کو بھی قرآن نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے۔ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، ایک ایک فرد ایک ایک خبر لے کر آیا ہے تو اس کو بھی کیا کیا ہے قرآن نے؟ یہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کا تعلق لین دین کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، جہاں آپس میں کوئی معاہدے طے ہوتے ہیں۔ یہ دین کے معاملات لکھنے اور لکھانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ تحریف ہے قرآن مجید کے اندر اس آیت کو جو جس مقصد کے لیے نازل کی گئی، اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو جس مقاصد کے لیے وہ نازل ہوئی ان کو پھیر کر، ان کو بگاڑ کر کہیں اور لے جائے اور اپنا الو سیدھا کرے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل کفر کا ہے اور اہل ضلال کا ہے۔ اور اسی طرح جو احادیث قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں اس کے لیے قرآن کا اپنا مفہوم تم مراد لیتے ہو، اپنا معنی تم مراد لیتے ہو۔ اور جو آیتیں ہم نے سنی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ایک تو ابتدا سے لے کر انتہا تک محمد شیخ نے کوئی ایک آیت کی کمپلیٹ اور مکمل اپنے بیان میں نہیں پڑھی ہے، خود کہہ رہے ہیں میں ایک پورشن پڑھ رہا ہوں، آگے بھی چھوڑ دیا پیچھے بھی چھوڑ دیا، جو اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے درمیان سے، اور پھر اس کا بھی اپنا معنی اور مفہوم متعین کر لیا۔ ایسے لوگوں کا اپنا متعین کیا ہوا معنی مفہوم تو وہ دین میں حجت ہے، وہ اصول ہے، وہ ضابطہ ہے، لیکن جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس ذات کا بیان کیا ہوا جو دین کا اور قرآن کا فہم ہے وہ حجت نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا نا عزیر صدیقی بہت بڑا منکر حدیث گزرا ہے، اس کے ساتھ میری بات ہوئی، میں نے یہی بات کہی، یہ آیت کہاں پر ہے؟ پڑھیے وہ آیت ابتدا سے لے کر انتہا تک جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ جو میرا رسول دے اگر اس کو دیکھو وہ قرآن کے مطابق ہے تو لے لینا، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا۔ کہیں ہے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک اس نے بھی یہی کہا، اور یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی حدیث میں ہے، اور بعض لوگ ذرا بات پوری کر دیتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی حدیث ہے تو اس کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر مطابق ہے تو لے لو، اگر مخالف ہو تو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ پھر اس نے یہی حدیث پیش کی، پھر اس نے، میں نے کہا اب اپنے اصول اور ضابطے بنانے کے لیے قرآن میں تمہیں نہیں ملا، اب آ رہے ہو تم کس کی طرف؟ تم بھی محتاج ہو حدیث کے، یہ اصول دکھاؤ قرآن سے، اگر قرآن سے نہیں ہے تو مانو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، ان کے لیے ہم مجبور ہیں احادیث سے راستہ لینے کے لیے، اور یہی ہماری کامیابی۔ جب آپ حدیث کو آ کر لیتے ہو جو اپنے مطلب کی ہو، اب یہی حدیث، میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہی حدیث ہے نا جو آپ اصول بتا رہے ہیں، اسی اصول کے تحت اس حدیث کو ہم قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں، آیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جو آپ نے اصول بتلایا اس حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں،
قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، مخالف ہے، معارض ہے، یا وہ عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ حالات و واقعات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور فلسفے اور حکمت اور مصلحت اور زمینی حقائق کے مطابق ہے یا نہیں، اسے تم نے لے لینا ہے، اسے چھوڑنا نہیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق ہو تو لو اور قرآن کے مطابق نہ ہو تو چھوڑ دو، عقل کے مطابق ہو تو لو، عقل کے مطابق نہیں ہے تو نہ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دین میں وہ حجت ہے کہ جن کے بغیر دین اسلام کامل اور مکمل نہیں ہے، شریعت کامل اور مکمل نہیں ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو، جو محدثین کے اصول اور ضابطوں کے مطابق، اور محدثین کا کوئی ایک ضابطہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اصولوں کے خلاف ہو۔ محدثین نے جتنے بھی صحیح حدیث کے لیے اصول متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، جانچنے اور پرکھنے کے لیے جو معیار مقرر کیے ہیں، یہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں پھر بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے اصول ہیں جو کون کون سی قرآن مجید کی آیت سے محدثین نے اخذ کر کے ان کو اصول اور ضابطہ بنایا ہے۔ مگر جو اصول ان لوگوں نے بنایا نا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، ان میں سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ عقل کو بنیاد بنایا وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، قرآن کو معیار بنایا وہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اپنے طور پر ایک مفہوم متعین کر لیں اور کہیں کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے تو اور بات ہے۔ اور واقعہ معراج کے حوالے سے بھی، واقعہ معراج کے حوالے سے جو آیت معارج کی پیش کی ہے، اس کا تعلق قیامت کے دن کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن کی مقدار جو ہے وہ 50,000 سال ہے۔ اگر ایک ہی رات میں ملائکہ اور فرشتوں کا نازل ہونا قرآن سے ہی ثابت ہو جائے تو پھر یہ جو 50,000 سال بنا رہا ہے کہ ملائکہ کے آنے جانے کے لیے 50,000 سال لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب اس میں جس میں روح کے بھی نازل ہونے کا ذکر، قرآن کے بھی نازل ہونے کا ذکر، جبرائیل کے بھی نازل ہونے کا ذکر، وہ فرشتہ ہے، وہ لے کر آ رہا ہے اسی ایک رات میں، اسی ایک رات میں۔ یہ ہمارے حساب اور کتاب والی رات یہی، کوئی اور نہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ جی حتی فجر کے طلوع ہونے تک، بس فجر کے طلوع ہونے تک، اسی ایک ہی رات میں ملائکہ آتے ہیں، روح آتے ہیں قرآن لے کر، یہ نبی کے پاس پہنچتے ہیں، جہاں ملائکہ اور الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو انسان کلمات پاکیزہ طیب نکالتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان الفاظ کے پہنچنے میں کوئی فاصلہ نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ادھر دعا کرنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے، ادھر میں ان کو سن کے اسی وقت پورا کر رہا ہوتا ہوں۔ یہاں تو رات بھی نہیں لگتی ہے، ان الفاظ اور کلمات کے پہنچنے میں کوئی ٹائم، کوئی وقت نہیں ہے اتنا کہ جب 50,000 سال تک اس کو لمبا کیا جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اس کی طرف پاکیزہ کلمات انسان جو بولتے ہیں اور انسان جو نیک عمل کرتے ہیں یہ اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، یہ اس کی طرف، اور جب رب تک پہنچتے ہیں ان کے پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 50,000 لگتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے ادھر بول رہا ہوتا ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، مجھ سے کوئی مانگتا ہے، میں اسی وقت ہی اس کو کیا کرتا ہوں؟ جواب دیتا ہوں اور اس کی سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات کو تو اسی لمحے میں جب ہماری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک
فی زوجہا، ایک عورت آئی ہے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کی بات کو اسی وقت ہی کیا کر لیا، سن لیا۔ 50,000 سال لگے ان الفاظ اور کلمات کو اللہ تک پہنچنے میں، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں گمراہ کرتے ہو امت کو؟ اللہ تعالیٰ تک اگر میرے جیسے، آپ جیسے، ہم جیسے انسانوں کے الفاظ اور نکلے ہوئے کلمات اسی وقت اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پہنچ پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے، پہنچ کے پھر واپس آ جانا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ جو قرآن کو بھی عقل پر پرکھتے ہیں، جو قرآن کو بھی کیا کرتے ہیں، عقل پر پرکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی بھی کوئی ایک آیت نہیں ہے جہاں عقل کو بنیاد بنایا گیا ہو پرکھنے کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے جی؟ ایک ملائکہ اور فرشتے تو 50,000 سال میں پہنچے اور یہ نبی ایک ہی رات میں ہو کے واپس آ جائے؟ دشمنی نبی کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، اس کے مقام نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے، دشمنی اور عداوت اور مخالفت ہے تو نبی کے اللہ کے پاس جانے میں ہے، نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور اس انداز کے آیات اور احکامات لے کر آنے میں دشمنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس حوالے سے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول کی نبوت اور رسالت کو مشکوک کیا جائے۔ بالخصوص معراج کے حوالے سے ائمہ، محدثین، سلف صالحین، مفسرین، بلکہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور اسراء کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں جانے کا منکر ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں، اس سے پہلے اسلم سراج پوری، سر سید احمد اور پرویز جیسے کئی لوگ اس سے پہلے اس بات کا انکار کر چکے ہیں، اور معتزلہ اور جہمیہ میں سے بھی بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا، اور محدثین نے اس وقت اس بات کے دروازے بند کر دیے تھے کہ یہ واضح گمراہی ہے، اس کی گمراہی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو مسلمہ اسلام کے قرآن اور سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں، ان عقائد میں سے کسی بھی عقیدے کا انکار، اور یہ ان بنیادی عقائد میں سے ہے واقعہ معراج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، اور یہ ذکر تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، یہ ساری باتیں جو سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، یہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ ذکر نہیں ہے کلام کا، یہ جبرائیل کے ساتھ ہے، چلو یہ تو مانو کہ سدرۃ المنتہی تک پہنچے یا نہیں پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سدرۃ المنتہی پہنچنے میں 50,000 سال لگے، کل عمر کتنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صراحتاً واضح طور پر یہ ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ گمراہی، اسلام کے خلاف اور کفریہ ہے، اس کے کفر ہونے میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ احادیث کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات کہ ائمہ کرام کو اتنی حدیثیں یاد ہوتی تھی، اس میں سے سلیکٹ کرنے کے لیے تو کوئی 4,000 درج کر رہا ہے، کوئی 7,000 کر رہا ہے، کوئی 5,000 کر رہا ہے، کوئی اس سے زیادہ۔ جس آدمی نے 1,00,000 حدیث یاد ہے، 4,000 جمع کی ہے، باقی ساری کا وہ منکر بن گیا۔ درج کرنے یا نہ کرنے سے انکار نہیں ہوتا، انکار ہوتا اس قسم کے عقیدہ رکھنے سے کہ حدیث کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے اس بنا پر احادیث کو درج نہیں کیا کہ ان کی سندوں کے جو اعلیٰ ترین معیار تھے جن میں موجود تھے ان کو درج کر دیا، جن میں وہ اعلیٰ ترین معیار نہیں تھے انہوں نے اس کو درج نہیں کیا، یا ڈبلنگ سے بچنے کے لیے، بار بار تکرار سے بچنے کے لیے انہوں نے ان احادیث کو، ان کی اسانید کو چھوڑا ہے، ورنہ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ منکر حدیث تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے اوپر بھی الزام لگا دیا جنہوں نے زندگیاں کھپا دی حدیث کو جمع کرنے میں، حدیث کو ضبط کرنے میں، حدیث کو محفوظ کرنے میں اور امت تک پہنچانے میں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، ان کے اوپر یہ تو پھر اتنے حدیث کے خود منکر بن گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ واضح فتنہ ہے محمد شیخ کا جو انکار حدیث کی صورت میں صرف یہ انکار حدیث نہیں ہے بلکہ در حقیقت انکار قرآن ہے۔ در حقیقت کیا ہے؟ انکار قرآن ہے۔ ہمارے بعض دوست احباب اس کو صرف فتنہ یہ کہہ دیتے جی منکرین حدیث، در حقیقت ان لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ شخص منکر قرآن ہے، در حقیقت قرآن کے ہی منکر ہے۔ کیوں؟ قرآن تو حدیث کو حجت بتاتا ہے، رسول کے اسوہ کو حجت بتاتا ہے، جو قرآن میں سے ہی بیان کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو حجت نہیں مانتا وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کا ہی کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اسی زبان سے حدیث جاری ہو کر آئی، اسی سے ہی قرآن جاری ہو کر آیا، اور اسی زبان سے اگر جاری ہوئی صادر ہوئی حدیث حجت نہیں ہے تو پھر قرآن کہاں سے حجت بن گیا؟ اگر وہ زبان مشکوک کر دی جائے اور اس کو شکوک و شبہات کا شکار بنا دیا جائے تو پھر کل کو کوئی اٹھے گا اور قرآن کا ہی انکار کر دے گا کہ جی یہ وہی ہے، تو وہی زبان ہے نا جس سے تم نے حدیثوں کا انکار کیا نکلی ہوئی کو، تو اب قرآن کا بھی انکار کرو. تو یہ جو عقائد چند ہم نے ویڈیوز میں دیکھے ہیں اور سنے ہیں، ان سے واضح طور پر یہ محمد شیخ نامی شخص، ہمارے ہاں عام اصول نہیں ہے نامینیٹ کسی کو متعین کر کے اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگانے کا، مگر اس سلسلے میں ہمارا الحمدللہ یہ فتویٰ ہے اور اعلیٰ وجہ البصیرہ دلائل کی بنیاد پر، قرآن و سنت کے اور شرعی دلائل اور نصوص کی بنیاد پر، کہ معراج کا انکار کرنے والا واضح طور پر کافر ہے، اور احادیث نبویہ کا اس انداز میں حقیر سمجھ کر، ان کو گھٹیا سمجھ کر ان کو رد کرنے والا، انکار کرنے والا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے. صرف ضال اور مضل عام قسم کا نہیں ہے. اور قرآن مجید کے اندر تحریف کرنا، اپنے معنی اور متعین خود کرنا، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر دین کے اصول کا اور بنیادی چیزوں کا انکار کرنا، یہ سراسر گمراہی ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے. میں یہاں پر نصیحت کروں گا تمام ایسے لوگوں کو جو اس فتنے سے متاثر ہیں، وہ حقائق کو جانچیں، پرکھیں، اور قرآن اور حدیث کو دین کی اساس اور بنیاد سمجھ کر دین کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں. محض اس انداز کے جو انگلش کے چاند الفاظ ہیر پھیر کر کے مار دے تو اس کو عالم سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑے، یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے. دین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار دیا ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا بھی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، اور سبیل المؤمنین جو سلف صالحین کا راستہ تھا اس کے مطابق ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. اس انداز کے فاسق، فاجر، بے علم، بے دین لوگوں نے جنہوں نے نماز تک کو ختم کر دیا، جنہوں نے کہا کہ واضح طور پر کہ جی کتے کی حرمت تو حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، کھا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، جو کتے کھا کھا کے کھلا کھلا کے حرام خوری کر کر کے یہ جو لوگ اس طرح بڑے جناب یہ سکالر بنے کھڑے ہیں، انہوں نے دین کو نہیں سمجھانا ہے، دین کو بیان نہیں کرنا ہے، نہ ہی قرآن کو سمجھنا ہے، نہ صحیح انداز میں سمجھانا ہے. تو ایسے عقیدے اور نظریات کی گمراہی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. معراج کا انکار اور احادیث نبویہ صحیحہ کا انکار یہ واضح طور پر کفر ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس فتنے سے بھی بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.